الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في موضع آخر الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار تمام قسم کی حمدوثنا تعلیم کبریائی بڑائی بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی لائق و سزاوار ہے جو تنہا سارے جہان کا پالنہار ہے جو بندوں پر مہربان رحم کرنے والا معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہے جو بندوں کی خوبیوں کو ظاہر کرنے والا ان کے عیبوں کو چھپانے والا ان کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن سے تبدیل کرنے والا ہے جو موسموں کو بدلنے والا ہے جو عزتیں ادا کرنے والا ہے اور رسوائی اور ذلت سے محروم رکھنے والا ہے تمام قسم کی حمدوثنا کرتا ہوں خدا ولی اللہ رب العالمین وبعدہ درود و سلام و تمام نبیوں پر بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین جمعہ گزشتہ جمعہ بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نگاہ نبوت میں 8 بہترین لوگ کون تھے آج ہم جانیں گے قرآن کی روشنی میں 5 بہترین لوگ کون ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصابرین صبر کرنے والے والصادقین سچ بولنے والے والقانتین فرمانبرداری کرنے والے والمنفقین خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت توبہ کرنے والے استغفار کرنے والے یہ 5 خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں ذکر کی ہے مومن لوگوں کی تو معلوم چلا محبوب مقرب بندے جو اللہ رب العالمین ہیں اللہ رب العالمین کے ہیں اللہ رب العالمین کے مقرر بندوں کی 5 صفت جسے اللہ نے سورہ آل عمران کی ایک ہی آیت میں ذکر کیا ہے تو پہلی صفت ہے صبر کرنے والے مومن بندے ہمیشہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں چونکہ مومن جانتا ہے کہ دنیا میں اسے مصیبتیں آزمائشیں تکلیفیں پریشانیاں غم حزن ملال ٹینشن سب کچھ ہوگا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے سامنے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو بھی مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں مومن کو ثواب ملتا ہے اور دوسری حدیث میں پیش نظر رکھتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا مومن آدمی کے لیے قید خانہ ہے جبکہ کافر کے لیے جنت ہے میرے بھائیو صبر کرنا ایک عظیم صفت ہے اور صبر کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے صبر اور شکر لازم جز ہے اسی طرح سے شکر جس طرح لازم ہے ویسے ہی صبر بھی لازم ہے ہر انسان کو جہاں آرام اور راحت ملتا ہے وہاں تکلیف اور مصیبت بھی پہنچتی ہے اور پہنچے گی ضرور کیونکہ اللہ رب العالمین کا قانون اور نظام یہی ہے تو پہلی صفت ہے صبر کرنے والے مومن لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کتنی زیادہ مصیبتوں پر آزمائشوں پر تکلیفوں پر اذیتوں پر صبر کیا
اللہ کے نبی نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو اللہ کے نبی کو مجنون، دیوانہ اور پاگل کہا گیا۔ سوچیے ہمیں اور آپ کو کبھی کوئی کہتا ہے، اگر آپ کو ذرا سا کوئی کچھ کہتے فوراً چڑ جائیں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں تو اللہ کے نبی کو مجنون کہا جا رہا ہے، دیوانہ اور پاگل کہا جا رہا ہے۔ اس سب کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ اسی طرح سے دیکھیے صبر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، عقبہ بن نبی معیط بدبخت آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اوجھڑی ڈال دیتا ہے، اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا نہیں پاتے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالتا اور چادر پکڑ کے کھینچتا ہے۔ کیا یہ تکلیف کم ہے؟ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اتنی ساری تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ ہم اور آپ سجدے کرنے میں، نماز پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں، لیکن نماز پڑھنے کی فرصت، یہ افسوس ہے۔ خیر آگے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم تکلیف میں ہے، بس جان نکلنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ آپ نے کہا ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، والقلب یحزن، دل غمزدہ ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم غمزدہ ہیں، فکر مند ہیں اللہ کے بندے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے معرکہ سے تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ آپ کی بیٹی رقیہ کی وفات ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر جنگ سے لوٹ رہے ہیں اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین ہو رہی ہے۔ ذرا سوچیے، تو الصابرین پہلی صفت صبر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا نہیں ہوئے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، 6 سال کے ہوئے ماں کا انتقال ہوا، 8 سال کے ہوئے دادا کا انتقال ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جس نے اللہ کے نبی کا ہر میدان میں، ہر موقع پر اور ہر سمے ساتھ دیا، اس ابو طالب کی جب وفات ہوئی، اس کی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، دونوں کی وفات میں تقریباً 3 دن کا فاصلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کو کہا یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا ظاہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ملا، بہت غم ملا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، بہترین بیوی کا کردار ادا کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات پر غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ ابو طالب جس نے ہر حالت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی وفات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عام الحزن ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے آج ہم اور آپ اگر کہیں جائیں دعوت دینے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، کوئی بھی ہے اگر دین کا کام کرنے جا رہا ہے، کیا بھائی گیا چائے پانی سے استقبال ہوگا، ضیافت ہوگی، کسی کو بلائیں، کسی عالم کو، کوئی عالم آتا ہے کسی کو پیسہ دے کے یا کیسے بھی کر کے بلائیں، کسی کو دعوت دے بھائی آئیے ہمارے یہاں ہماری مسجد میں تقریر کیجیے۔ اب عالم صاحب آئیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں عالم جب آئے گا تو ضیافت کرنی پڑے گی، عالم آئے گا اس کے لیے الگ سے کمرہ لینا پڑے گا، عالم کے پیچھے پیچھے لگے رہنا پڑے گا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کا استقبال کس سے ہوتا ہے؟ پتھروں سے ہوتا ہے۔ میرے بھائی ہم اور آپ پہنچتے نہیں کہ ہمارے آنے سے پہلے کمرہ فائنل ہو جاتا ہے، کھانے پینے کا انتظام سیٹ ہو جاتا ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لوگ تیار رہتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچتے ہیں تو طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال پتھروں سے کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ الصابرین پہلی صفت ہے صبر کرنے والی۔ اسی طرح سے میرے بھائیو صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور صبر ایک مومن ہی کر سکتا ہے، اور صبر کرنے کی عادت ہم سب کو ڈالنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے صبر کی طاقت، سننے میں ایسا ہے مجھے ایک آدمی سے ملا وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ صبر کی طاقت نہ دی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ صبر کی طاقت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا۔ او میرے بھائی سن لے، اگر اللہ تجھے آزمائش میں ڈالے گا تو تیرا فائدہ اس میں، آزمائش تیرے اوپر آئے گی، گناہ تیرا مٹے گا، ثواب تیرا بڑھے گا، درجہ تیرا بڑھے گا۔ اس لیے جب بھی آزمائش ہے فوراً صبر کیجیے۔ صبر اللہ کی عظیم نعمت ہے، صبر اللہ کی عظیم نعمت ہے، صبر کیجیے میرے بھائی۔ جب بھی مصیبت آئے صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقد أُوذِيَ بِاللَّهِ مَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اللہ کے راستے میں مجھے جو تکلیف دی گئی ہے مجھ سے پہلے کسی کو تکلیف اور اذیت نہیں دی گئی۔ وَلَا وَأُخِذْتُ بِاللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ، اور اللہ کے راستے میں جس طرح مجھے ڈرایا گیا اس طرح کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دین کا کام کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر رکاوٹ پیش کی جاتی تھی۔ میرے بھائیو
اسی طرح سے آپ دیکھیے صبر کے تعلق سے مومن آدمی کو جو صفت ہے، مومن ہمیشہ صبر کرنے والا ہوتا ہے. پہلی صفت مومن کی، مومن صبر کرتا ہے. اور صبر کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، اس کو ہر طرف سے پہنچے گی. کبھی دین کی دعوت دے گا تو پہنچے گی، کبھی گھر بار کی طرف سے پہنچے گی، کبھی بیوی بچوں کی طرف سے پہنچے گی، کبھی حکومت کی طرف سے پہنچے گی، کبھی کسی اور کی طرف سے پہنچے گی. لیکن ان سب کے باوجود مصیبتوں پر صبر کرنے والا انسان قابل تعریف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا میرے بھائیوں. سب سے پہلے دیکھیے ہم انسانی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میاں بیوی بہترین رشتہ، میاں بیوی بہترین رشتہ جن سے نسلیں وجود میں آتی ہیں، جس سے گھر بنتا ہے. میاں اور بیوی اگر ان کے تعلقات میں کوئی کمی ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی نقص ہو، تو اس نقص کو بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر ان کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نقص کو دور کر دے گا اور بہترین زیادہ زیادہ اس میں خیر ڈال دے گا. اور اس طرح سے دیکھیے کبھی کبھی شوہر کی طرف سے بیوی کو تکلیف دی جاتی ہے. آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھی، آسیہ کو مارا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو چھیلا گیا. آسیہ نے صبر کیا. تکلیف آئی کس کی طرف سے آئی؟ شوہر کی طرف سے تکلیف دی گئی اور آسیہ نے صبر کیا، دعا کیا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اور اسی طرح سے کبھی کبھی بیوی کی طرف سے شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، بیوی کی طرف سے. اب تو بے شمار واقعات بھی آپ جانتے ہیں، بے شمار واقعات رونما ہو رہے ہمارے ہندوستان میں بھی. کتنے سارے واقعات بیویاں اپنے شوہر کا کیسا خاتمہ کر رہی ہیں. شوہر آج کل مظلوم بنے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی پہنچا. شعب الایمان کی حدیث ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا. ایک آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے. کہا امیر المومنین میں اپنی بیوی کی جلی کٹی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا. اس نے سنا گھر سے آواز آ رہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ رہی تھی. وہ واپس پلٹنے لگا، جانے لگا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کا امیر المومنین میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آپ کے پاس آیا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بیوی تو آپ کو ڈانٹ رہی ہے. تو امیر المومنین نے اس آدمی سے کہا انہا تغسل ثیابی، سنو میری بیوی وہ جو میرا کپڑا دھوتی ہے، وتطبخ طعامی میرے لیے کھانا پکاتی ہے، وترضع ولدی میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور مجھے گناہ سے بچاتی ہے. تو کیا میں اس کی اس تکلیف پر، اس کی اس بات پر صبر نہ کروں؟ افلا اصبر علی ذلک، میری بیوی میرا کپڑا دھوتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے، کیا اس کی باتوں کو میں صبر نہ کروں، برداشت نہ کروں؟ سوچیے باتیں پہنچیں گی چاہے بیوی کی طرف سے یا پھر شوہر کی طرف سے. لیکن صبر کرنا پہلی صفت کا الصابرین، صبر کرنے والے زندگی کے ہر میدان میں، ہر موڑ میں. اسی طرح سے میرے بھائیوں رشتہ داری میں صبر کرنا. آپ کے رشتہ دار ہوں گے بے شمار، پھوپھی خالہ ماموں تمام ہوں گے، تو رشتہ داروں کی طرف سے صبر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تھا، اللہ کے نبی کا چچا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت برا لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئی تھی. جب سورہ مسد تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دو. بہرحال اس کے بیٹوں نے طلاق دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو. اور ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے خلاف بد دعا نہیں کیا، ذاتی مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے لیے کیا تو دعا ہی کیا. ابو لہب کے لیے اللہ کے نبی نے اس طرح جو اس نے اللہ کے نبی کو نقصان پہنچایا، ذاتی طور پر اللہ کے نبی نے اس کو کوئی بد دعا نہیں کیا. ویسے کیا ہو رہی ذاتی طور پر کوئی بد دعا نہیں کیا. اسی طرح دیکھیے خاندان اور رشتے کی بات ہو رہی ہے. جب ہمارے گھر والے ہم کو تکلیف دیں، صبر کرنا بڑی بات ہے میرے بھائی، صبر کرنا بڑی بات ہے. جیسے مصطح ابن عطاطہ کو دیکھ لیجیے، مصطح ابن عطاطہ رضی اللہ تعالی عنہ، واقعی اس کا معاملہ ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا گیا. اس وقت مصطح ابن عطاطہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خرچہ چلایا کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ.
لیکن واقعی عفق میں شامل ہوئے مصطح ابن عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا صدمہ ہوا. کہا میں مصطح کا خرچہ اٹھاتا ہوں، میں مصطح کا دیکھ بھال کرتا ہوں، اور مصطح میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں شامل ہے. اللہ کی قسم آج کے بعد سے میں مصطح کو کوئی پیسہ دینے والا نہیں. اللہ رب العالمین کو یہ انداز اچھا نہیں لگا. اللہ رب العالمین نے فوراً آیت کریمہ نازل کر دی، وَلَا يَأْتَلِ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاعِدِينَ قال يحبون ان يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو. الا تحبون ان يغفر الله لكم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تم کو معاف کرے، اللہ تمہارے ساتھ درگزر کرے؟ تو فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ بالکل میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. خاندان کو ذرا تصور کیجیے میرے بھائی، کتنا عجیب معاملہ تھا. آپ کسی کا خرچہ چلا رہے ہیں، کسی کو جیب خرچ کریں، آپ کی بیٹی پر کوئی الزام لگائے، جھوٹی بات، آپ برداشت کریں گے؟ کوئی خیرت مند انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف بھی کیا، جیسے خرچہ پہلے دیتے تھے ویسے دینے بھی لگے. مصطح ابن عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، بھائیوں نے ان کو باپ سے جدا کیا، چھوٹی تھی یوسف، باپ سے جدا کیا، گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، اور جب یوسف بڑے ہوئے، عزیز مصر جب بنے، تو یوسف کے پاس سارے بھائی پہنچے تو یوسف نے کہا لا تطیب علیکم اليوم، آج تک سے کوئی بدلہ نہیں، آج تک تم کو معافی ہوتا. رشتہ دار لوگ تکلیف دے کے کرنا ہے، تکلیف دے کے، لیکن صبر کرنا ہے. تو پہلی صفت ہے الصابرین، صبر کرنے والے. ایسے ہی دوست احباب، آپ کے فرینڈ آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کے دوست آپ کو تکلیف دیں گے، اس موقع پر بھی صبر کرنا ہے. صبر کرنا اس موقع پر. اگر کوئی شخص چاہتا ہے میرا دوست ایسا ہو کہ مجھے دھوکہ نہ دے، کہیں مجھ سے جھوٹ نہ بولے، میں بلاؤں تو ہمیشہ آئے، میری بات کا انکار نہ کرے، تو کیسے ممکن ہے میرے بھائی؟ وہ بھی تو انسان ہی ہے، دوست ہے وہ آپ کا، کوئی زر خرید غلام تھوڑی ہے. تو اگر کبھی دوست سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. دوست دوست ہوتا ہے. اگر کوئی چاہتا میرا دوست بے عیب ہو، میرے دوست میں کوئی نقص نہ ہو، تو زندگی بھر تلاش کرتا رہے تو بلا دوست کا رہ جائے گا. میرے بھائی کوئی دوست ملنے والا نہیں ہے انسان کو. اگر دوست کی طرف سے کوئی اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، تو اس پر بھی صبر کرنا. تو پہلی صفت ہے مومن کی الصابرین، صبر کرنے والے. پڑوسیوں کی اذیت پر صبر کرنا. آپ کے گھر کے بغل میں جو رہنے والا پڑوسی ہے، کبھی تکلیف دیا، کبھی آگے کچھ کہہ دیا، کبھی آپ کے خلاف محلے میں بات کر دیا، کچھ بھی کر دیا، آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو اس کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر بھی صبر کرنا. الصابرین. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا پڑوسی تھا، اس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا. امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پڑوسی شراب پیتا تھا اور رات کو گانا بجاتا تھا، یعنی خوب ادھم کرتا، ادھم مچاتا تھا بالکل، جس سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، دن کو دین کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس شراب پینے والے اور اس گانا گانے والے پڑوسی کو کبھی بھی سختی سے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ پیار سے سمجھایا. کوئی اذیت نہیں دی امام احمد بن حنبل نے. امام احمد بن حنبل کو معلوم چلا کسی معاملے میں گرفتار ہو گیا ان کا پڑوسی. کون پڑوسی؟ اچھا پڑوسی نہیں، گانا گانے والا، شراب پینے والا، رات کو سونے میں خلل ڈالنے والا، اللہ کی عبادت کرنے میں خلل ڈالنے والا پڑوسی گرفتار ہو گیا، جیل میں ڈال دیا گیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فوراً جیل پہنچے، سفارش کی میرا پڑوسی اس کو چھوڑ دو. یہی وجہ ہے تو کسی کا گھر بھی، کسی کا گھر جو ہے بک رہا تھا، وہ اپنا گھر بیچ رہا تھا، تو اس نے اپنے گھر کی قیمت ڈبل رکھی. پوچھا کیوں بھائی، اس ایریا میں گھر جو کا بکتا ہے تم ڈبل قیمت کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو بھائی، یہ قیمت تو میرے گھر کی ہے، آدھی قیمت میرے پڑوسی کی ہے. آدھی قیمت میرے گھر کی، آدھی قیمت میرے پڑوسی کی. ڈبل کیوں؟ اس لیے کہ میرا پڑوسی اتنا اچھا ہے کہ ایسا پڑوسی ملنا ممکن ہی نہیں. گھر بیچ رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے، میرا پڑوسی دوبارہ ملے گا. تو پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرنا. بیماری پر صبر کرنا. بیماری پر، بیماری ہر انسان کو ہوگی، کسی بھی طرح سے ہو، کوئی انسان اچھوتا اس سے نہیں ہے. اگر بیماری پہنچے تو صبر کرنا. صبر ایوب آپ جانتے مشہور ہے. ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، 17 سال تک غالباً آپ بستر پر رہے، لیکن آپ نے صبر کیا.
اسی طرح ایک عورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، کہا اللہ کے نبی مجھے دورہ آتا ہے، مرگی کی بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن تمہاری دعا آپشن ہے۔ نمبر 1، اگر تم اس پر صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے۔ نمبر 2، اگر میں دعا کر دوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی مجھے تو جنت میں جانا ہے، بس اتنی دعا کر دیجیے جب مجھے دورہ پڑے، مرگی کی بیماری آئے، جب مجھے مرگی چڑھے تو اللہ کے نبی میرا 70 نہ ہوئی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا کہ 30 سال تک بستر پر پڑے گا بیماری کے عالم میں، بواسیر کی بیماری کی 30 سال تک۔ یہ آدمی 30 گھنٹہ بستر پر لیٹ نہیں پاتا، اگر لیٹ جائے کمرے اور پیٹھ اور سب درد کرنے لگے گا 30 سال تک۔ میرے بھائی تصور کیجیے، کیوں کہا میں ثواب کی امید رکھتا تھا اس موقع پر بھی کہ اللہ رب العالمین مجھے ثواب عطا کرے گا اس بیماری پر۔ تو بیماری پر صبر کرنا، خواہ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ظلم پر صبر کرنا، اگر ظلم کیا جائے تو ظلم پر بھی صبر کیا جائے، یہی مومن آدمی کی علامت ہے۔ خیر، اولاد کی وفات پر صبر کرنا، اگر اللہ رب العالمین نے بیٹی بیٹا دیا ہے اس پر صبر کی جائے تو اس پر بھی جنت مل سکتی ہے۔ جب کسی شخص کا بیٹا یا بیٹی فوت ہوتی ہے چھوٹے پر، بچپن میں ہی، اور وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے میرے بندے نے کیا کہا ہے، تو کہتے ہیں فرشتے اللہ تیرے بندے نے الحمدللہ کہا، واسترجع اور انا للہ پڑھا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے ایسا کہا ہے، اس کے لیے گھر بناؤ جنت میں جس کا نام رکھو بیت الرحم۔ تو جب بھی اگر بیٹی بیٹا وفات پائے نا میرے بھائی تو الحمدللہ ضرور کہیے، کیوں؟ اس گھر کا نام بیت الحمد ہوگا، بیت الحمد۔ جب بھی وفات ہو مومن آدمی دیکھیے الحمدللہ رب العالمین کرنا، تکلیف ہے برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو الحمدللہ علی کل حال کہہ دے گا، ہر حال میں اللہ ہی کا شکر ہے، لیکن ناشکری نہیں کرے گا۔ خیر، اسی طرح سے صبر مومن آدمی کی ایک عالی صفت ہے، لہذا صبر کو اپنایا جائے۔ دوسری صفت کہا الصادقین، مومن آدمی ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی بتائیے مومن آدمی بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کنجوس بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ مومن آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن ڈرپوک ہو جائے گا، ڈرپوک رہے گا، چلے بزدل رہے گا، ڈرپوک رہے گا، کنجوس رہے گا، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو کہا سچ بولنے والے ہمیشہ۔ اور ایک بات اور دیکھیے، اگر آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس جھوٹ کو بچانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے کئی جھوٹ بولنا پڑے گا۔ آدمی سچ بول دے، معاملہ جو بھی ہے سچ بول کر کے معذرت پیش کرے، بھائی میری غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ آگے آپ کو پریشانی ہے، چونکہ سچائی میں عزت ہے، جھوٹ میں ذلت ہے۔ جب بھی بولنا ہو سچ بولیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے پریشانی اور پشیمانی شرمندگی اٹھا لیجیے، لیکن سچ بول دیجیے، آگے کی پشیمانی سے بچ جائیں گے۔ تو دوسری صفت کا الصادقین، اللہ کے نیک بندے ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ والقانتین والمنفقین والصابرین والصادقین والقانتین، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ، مومن آدمی گناہ کو زہر سمجھتا ہے۔ زہر چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، زہر تو زہر ہوتا ہے، ہم سب اس سے بچتے ہیں۔ زہر تھوڑا بھی نقصان پہنچائے گا، زیادہ بھی نقصان پہنچائے گا۔ تو جس طرح زہر نقصان پہنچاتا ہے اسی طرح سے گناہ بھی نقصان پہنچاتا ہے، چاہے گناہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اور عزت اگر ملے گی تو اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کے ہی ملے گی۔ اللہ کی اطاعت کے بغیر عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلِلَّهِ عِزَّةٌ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے مومنوں کے لیے۔ اور جو نیک عمل کرتا ہے بندہ، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اگر بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کا نیک عمل اوپر اٹھایا جاتا ہے، آسمانوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی عمل سے ہی عزت ملے گی، نیک عمل سے۔
عمل صالح سے. تو فرما برداری تیسری صفت ہے مومن بندوں کی. الصابرین سچ بولتے ہیں صبر کرتے ہیں. الصادقین سچ بولتے ہیں ہمیشہ. القانتین فرما برداری کرتے ہیں ہمیشہ اللہ کی. والمنفقین خرچ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اس کو بچا بچا کر کے جمع کر کے تجوری میں رکھتے ہیں, بلکہ والمنفقین خرچ بھی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں. جو کہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ. لوگوں کو اس وقت سے پہلے خرچ کر دو جب کوئی تجارت تمہیں نفع نہ دے سکی. مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا, قبل اس کے کہ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, کوئی دوستی کوئی شفاعت کام آنے والی نہیں ہے. اور کافی لوگ چاہیے. تو المنفقین مومن آدمی خرچ بھی کرتا ہے. آگے کا والمستغفرین بالاسحار, سحری کے وقت میں استغفار. اس لیے آدمی اگر صبح اٹھے, خاص طور سے اگر صبح تہجد نہیں اٹھ پایا, اذان کے بعد کا جو وقت ہے یا فجر میں ہی استغفر اللہ جو کچھ بھی ہو, سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگے. مومن آدمی کی صفت کیا ہے؟ استغفار کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار, دعا تو مانگتے ہیں لیکن ساتھ میں استغفار بھی کرتے ہیں. تو خیر یہ 5 صفتیں. نمبر 1 صبر کرنے والے, نمبر 2 سچ بولنے والے, نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے, نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے, نمبر 5 صبح سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے, معافی مانگنے والے 5 لوگ ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 5 عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعظم وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.